اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو کل ایمان کے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جہاں بھی رہیں کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس عشرہ ماہ رمضان کا دوسرا ٹاپک ہے رحمت رمضان، اور اس سلسلے میں ہم نے آج جس معزز مہمان کو دعوت فکر دی ہے، ماشاءاللہ آپ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کی بھتیجی بھی ہیں، اور مشہور و معروف ذاکرہ اہل بیت محترمہ سیدہ رخشندہ فروخ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خانم، ہم آپ کو کے ایس ٹی وی پاکستان فرسٹ وومن ویب چینل کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے علم سے ہمارے سامعین بھرپور علمی استفادہ حاصل فرما سکیں۔ جی، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج 6 رمضان ہے، تو آج کی تاریخ نزول توریت سے منسوب ہے، تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ تاریخ نزول توریت بیان کیجئے، کیونکہ آج کی تاریخ اسی آسمانی کتاب سے منسوب ہے۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بالکل خانم، آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کی جو تاریخ ہے 6 رمضان المبارک، یہ نزول تورا کی تاریخ ہے، اور اس حوالے سے دیکھیے جتنی بھی یہ ہماری آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہوئی، زبور ہوئی، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، اس پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم کسی ایک سے بھی انکاری ہوتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ توریت کے لیے عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 5 عہد نامے، پرانے عہد نامے بائبل کے، انجیل کے، وہ توریت ہیں، یا 4 انجیل کے عہد نامے، پرانے عہد نامے، وہ انجیل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توریت وہ صحیفے ہیں جو بعثت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام الہی نازل ہوتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ان کو 10 جو ہیں وہ احکام الہی، جس کو ہم 10 کمانڈنٹس کہتے ہیں، وہ عطا کیے گئے تھے، جو کہ ایک پتھر پر کندہ تھے۔ آپ وہ لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو یہ پتھر پہ کندہ تھے وہ تو تھے، لیکن ان میں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 برس تک کلام الہی کے صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، ان میں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر 12 صحیفے وہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیے تھے، اور 12 صحیفے بنی لابی کے حوالے کر دیے تھے، اور یہ تورا ایک کتاب کی صورت میں آ گئی تھی، یہ کتاب کی صورت میں موجود تھی۔ بنی لابی نے اس کتاب کو عہد نامے کے صندوق میں، عہد کے صندوق میں محفوظ کر دیا تھا تاکہ یہ آگے تک محفوظ رہے۔ لیکن جب پھر بیت المقدس پر حملہ ہوا اور دوبارہ سے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی مرمت کا کام شروع ہوا، تو یہ جو صحیفے تھے کتاب کی صورت میں توریت کے، یہ جو صحیفے تھے یہ ملے ہیں اس وقت کے سجادہ نشین فرقیہ کو، جو کہ بڑا پیشوا تھا۔ وہ اس کو یہ کتاب ایک عجیب عجوبہ لگی، اور عجوبے کے طور پر اس نے شاہی منشی کو یہ کتاب دے دی۔ شاہی منشی نے بادشاہ کو دی، اور پھر اس طرح یروشلم جب فتح ہوا اور ہیکل سلیمانی سمیت اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تو کیا ہوا کہ یہ کتاب جو تھی، جو اس کے اصل صحیفے تھے، یہ غائب ہو گئے۔ یہ اصل صحیفے غائب ہو گئے، اور پھر جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ قید سے چھوٹ کر آئے تو انہوں نے ان صحیفوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ انجیل نہیں ہے، یہ تورا جو ہے یہ مندرج ہو گئی ہے انجیل کے اندر، جو آج 17 کتابوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ انجیل نہیں ہے، یہ کتاب کی صورت میں موجود تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ صحیفے ہیں جو کلام الہی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اور انجیل کیا ہے؟ انجیل وہ خطبات ہیں جو نبوت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے جاری ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جواب خانم آپ کی طرف سے۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا دوسرا سوال یہ ہے خانم کہ جس طرح ہم
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا اسی طرح ہمیں دیگر آسمانی کتابوں کی بھی تلاوت کرنی چاہیے؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ یہ جتنی بھی چاروں کتابیں ہیں ان پر ہمارا کامل یقین ہے اور ہم جو ہے کسی ایک بھی کتاب سے انکاری نہیں ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی کوئی بھی جس طریقے سے پروردگار عالم وہی نازل کرتا رہا ہے اسی طریقے سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. اب رہ گئی بات ان کتابوں کی, تو ان کتابوں کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ جس طرح سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. بے شک کیونکہ اس کے اندر وقت کے حساب سے, لوگوں کے حساب سے ان کتابوں کے اندر چینجنگس آئی ہیں. یہ صرف کلام الہی پر مبنی نہیں ہے. اب اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں ان میں سے کسی کتاب کی, تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا جملہ کلام الہی ہے اور کون سا جملہ امینڈمنٹ ہوا ہوا ہے. بے شک بے شک. تو اس طرح سے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, اور ہدایت کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو ہم اس کو وہ درجہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان کتابوں کے اندر کون سا جملہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور کون سا جملہ جو ہے وہ کلام الہی ہے. بے شک قرآن کریم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جی بالکل. اور بالکل قرآن کریم کے حوالے سے جیسے ہمارے 8ویں امام کے دور میں بھی ایک مناظرہ ہوا تھا جس میں ہمارے 8ویں امام نے قرآن کریم سے ہی آیت کو پیش کیا تھا, اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جو 1400 برس پہلے قرآن مجید میں فرما دیا گیا تھا وہ آج بھی موجود ہے. آج بھی تمام کتابوں کا جب ترجمہ ہو چکا ہے. جی جی بے شک بالکل. بے شک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور یہ جس طرح پہلے 1400 برس پہلے آ گیا بالکل اسی طرح یہ تابت تک قائم ہے. اچھا خانم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو. تیسرا سوال پروگرام کا اختتامی سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوہ طور کا واقعہ کیوں ہوا, اور کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا؟ دیکھیں ماہ رمضان کی فضیلت تو آپ کے سامنے موجود ہے. قرآن کریم میں جو ہے بار بار ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا ہے, اور 4 ایسے مقامات ہیں جہاں شہرۂ آفاق آیات ہیں جن میں جو ہے قرآن کریم کا ذکر کیا گیا. کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا, آپ سب جانتے ہیں, واقعہ سب جانتے ہیں. تو جب آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کوہ طور پر تجلی کی, تو وہ تجلی جو ہے کس طرح سے ہوئی پروردگار عالم کی کہ کوہ طور کا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور ہمارے عقیدے کے مطابق پروردگار عالم تو کوئی وجود رکھتا ہی نہیں, اور وہ کس طرح سے تجلی ظاہر ہوئی ہے وہ اس طرح سے اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے جو وجہ اللہ ہے, جو اسد اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے. اور دیکھیں ادھر میں یہ بات بھی ایک جو ہے ضرور کوٹ کراتی جاؤں گی کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا تو ان کو 10 احکامات دیے گئے تھے جو کہ ایک پتھر پہ کندہ تھے, جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اور جب وہ آپ لے کر آئے تھے, آپ نجات دہندہ کہلائے ہیں بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور جب آپ وہ لے کر آئے تھے تو ایک افراتفری کا عالم تھا, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. جو بنی اسرائیل کے بڑے سردار تھے وہ اپنے لوگوں کو مار رہے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دوبارہ کوہ طور پر گئے تھے اور مغفرت مانگی تھی. سبحان اللہ. مغفرت مانگی تھی تو اللہ نے کس شرط پر مغفرت دی تھی؟ اس شرط پہ مغفرت دی تھی کہ میں صرف اس شرط پر تم لوگوں کو معاف کروں گا کہ تم میرے ایک نبی پر ایمان لے کر آؤ گے, نبی امی پر ایمان لے کر آؤ گے. نہ صرف اس نبی پر ایمان لاؤ گے بلکہ اس پر بھی ایمان لاؤ گے جو اس کے ساتھ نور آئے گا. سبحان اللہ. تو اب بتائیے ہمارے عقیدے کے مطابق وہ نور کیا ہے؟ وہ نور وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے انا ولی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ایسی ذات ہے کہ جب بھی نام علی آتا ہے تو ہر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے, اور یہی ایک شریف شجروں کی پہچان ہے. کیونکہ ہمارا اپنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ جب تک ہم روزانہ نام علی نہ لیں تو ہمیں اپنا آپ بھی بھلا نہیں لگتا, کیونکہ نام علی سیادتوں کی پہچان ہے, نام علی شرافتوں کی پہچان ہے, نام علی امامتوں کی پہچان ہے, نام علی نبوتوں کی پہچان ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو خانم آپ کے ساتھ رہی,
اور میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ دیگر پروگراموں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی معزز مہمان کو شکریہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور میں اپنے ٹیم KSTV ٹیم کے لیے اور خاص طور پر CEO KSTV ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس طرح نیک ذکر کو یہ لے کر آگے بڑھ رہی ہیں KSTV ٹیم کے ساتھ، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صحت و زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح میں اپنی مہمان کے لیے بھی دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور صحت زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم مولا وارث۔